الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الملک کا گرامیٹیکل انالیسز ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ملک کے ٹیکسٹ سے پہلے آپ کے سامنے ایک لائن ہے سب سے اوپر، جس پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان جملوں کو پہلے ذرا آپ گرامیٹیکلی دیکھ لیں کہ سورۃ الملک مکیۃ، سورۃ الملک کی آپ کا مبتدا مضاف مضاف الیہ ہو کر اور خبر اس کی آ رہی ہے مکیۃ۔ سادہ جملہ اسمیہ کہ سورۃ الملک مکی ہے، اس کے بعد دوسرا جملہ آ رہا ہے وَهِيَ 30 آیۃ۔ اس میں واو آپ کا حرف عطف، ہیا مبتدا، اور ہیا کی ضمیر آپ کو پتہ ہے کس کی طرف جا رہی ہے، سورۃ الملک، یعنی اس میں سورت مضاف کی طرف، کیونکہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے، اور خبر آ رہی ہے 30، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 یہ حالت رفع ہے، اور اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے آیتن۔ یہ آیتن کیا ہے؟ یہ تمییز ہے، اور گرامر کی اصطلاح میں تمییز کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی طور پہ ابتدائی لیکچرز میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں، میں آپ کے ذہن میں وہ باتیں تازہ کروا دوں کہ تمییز دراصل وہ اسم منصوب ہوتا ہے، ایسا اسم منصوب سے مراد اسم منصوب یعنی وہ اسم جو حالت نصب میں ہو، یعنی یہ منصوب جو ہے وہ نسبت والا منصوب نہیں ہے، وہ بھی ایک اسم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر منصوب جو حالت نصب میں ہو۔ تمییز وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی مبہم اسم کے ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک بات یہ کہ حالت نصب میں آپ ایک اسم لائیں گے جو ابہام کو دور کرے گا، یعنی پہلے کوئی لفظ ہوگا اس میں ابہام پایا جائے گا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک اسم حالت نصب میں لائیں گے جسے تمییز کہا جائے گا۔ اب یہ ابہام جو ہے یہ کس کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ ابہام جو ہے وہ آپ کا عدد میں ہوگا، وزن میں ہوگا، پیمائش میں ہوگا، اور اس میں ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی زیادہ وہ عدد کے حوالے سے ہوگا۔ جیسے دیکھ لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان دی 50، میرے پاس 50 ہیں۔ اب 50 ان دی آپ کا ظرف اور مضاف الیہ خبر مقدم، اور 30 میں اسے مبتدا مؤخر کے طور پہ لا رہا ہوں، تو میرے پاس 50 ہیں۔ اب اس 50 عدد میں ابہام ہے، 50 کیا؟ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں حالت نصب میں ایک اسم لاؤں گا جو اس 50 کے ابہام کو دور کر دے گا۔ اب میں کہوں گا ان دی 50 کتابن، میرے پاس 50 کتابیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کمرے میں
20 طلبہ ہیں تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ فی الغرفتی یا فی الفصلی؟ اب 20 کی عربی کیا ہے؟ عشرونا. تو فی الغرفتی یا فی الفصلی عشرونا. اب عشرونا میں جو ابہام ہے یعنی وہ طالباً لا کر میں دور کروں گا. اسی طرح جو میں نے بات کی ہے کہ یہ ابہام جو ہے وہ پیمائش میں وزن میں ہو سکتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ لی زیدن، زید کے لیے مترن 1 میٹر ہے. اب 1 میٹر کیا چیز ہے؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں لاؤں گا حریرن. زید کے لیے یا زید کے پاس 1 میٹر ریشم ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشرہ. ابھی احد عشرہ عدد ہے اور یہ رأیتو کا مفعول بن رہا ہے کہ میں نے 11 دیکھے. اب اس میں ابہام ہے 11 کیا دیکھے بھائی؟ اب وہ کوکبن وہ اس کی تمیز کے طور پہ آ گیا. تو یہ تمیز ہے. رأیت احد عشرہ کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے. اچھا ابھی یہاں پر بھی بالکل دیکھیں وَهِيَ ثَلَاثُونَ اور وہ 30 ہیں. 30 کیا ہے؟ آیتن، آیات. یہ تو ایگزامپلس تھیں آپ کے پاس کسی مفرد لفظ میں ابہام. لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جملے میں بھی ابہام پایا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ زید احسن، زید زیادہ اچھا ہے. اب اس جملے میں ایک ابہام پایا جا رہا ہے. جملہ مکمل ہے زید احسن، جملے میں گرامر کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے لیکن جملے میں وہاں پایا جا رہا ہے کہ زید زیادہ اچھا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ سوال ہوگا کس لحاظ سے اچھا ہے بھائی؟ یا اگر احسن میں نہ لاؤں، میں کہوں کہ زید حسن، زید اچھا ہے، تو سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے. تو مجھے حالت نصب میں ایک اسم لانا پڑے گا جو اس ابہام کو دور کرے گا. میں کہوں گا زید حسن علمن، زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے. زید حسن مالن، زید مال کے لحاظ سے اچھا ہے. میں کہوں گا زید حسن وجہن، زید چہرے کے لحاظ سے اچھا ہے. تو آپ آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمیز اصل میں کس لحاظ سے کے جواب میں آتی ہے. یعنی وہ سوال جو آپ کہتے ہیں نا بھائی کس لحاظ سے، تو اس کے جواب میں تمیز لائی جائے گی حالت نصب میں. چونکہ یہ میں نے تفصیل سے یہاں پر بیان کر دیا اس لیے کہ دوسری آیت میں اس جملے میں جو ابہام پایا جا رہا ہے اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو وَهِيَ 30 آیتن، اور یہ 30 ہیں بالحاظ آیات کے، یعنی اس کی 30 آیات ہیں. پھر ہم اس کو محاورتاً ترجمہ اس کا یہ کر لیں گے. اور پھر تیسرا جملہ آ رہا ہے وا حرف عطف کے ذریعے فیہا، اس میں جار مجرور جملہ شروع ہو رہا ہے، کیا بن رہے ہیں؟ خبر مقدم. مبتدا اس کا آگے آ رہا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ لیں رکوع آنی، رکوعن رکوع، ایک رکوع اور 2 رکوع کی عربی رکوع آنی. تو وہ فیہا رکوع آنی، اور اس میں 2 رکوع ہیں. تو یہ 3 جملے تھے. سورۃ الملک مکیۃن 1، نمبر 2 ہیا 30 آیتن، نمبر 3 فیہا رکوع آنی. تو سورۃ الملک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا 29واں پارہ جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں پاروں کے نام رکھے گئے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ رکھے گئے ہیں کہ جہاں سے جو بھی ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے اس ٹیکسٹ کا ابتدائی لفظ یا الفاظ لے کر اس پارے کا نام رکھ دیا گیا ہے. تو 29واں پارہ آپ کا چونکہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا تھا اور سورہ ملک آپ کی اس کے الفاظ کے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارے کا نام بھی آپ کا تبارک الذی کے طور پہ آتا ہے. تو 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن مجید کی سورت نمبر 67 یعنی 67 ہے. اب ہم اس کو باقاعدہ جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. ساری ورکنگ الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے، بہت کم ہمیں بورڈ استعمال کرنا پڑے گا. اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس آیت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے.
پہلا حصہ ہوگا تبارک الذی بیدہ الملک، پھر واو کے ذریعے ہم عطف کریں گے، اور دوسرا حصہ اس کا ہوگا ہوا علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں پہلا لفظ جو آ رہا ہے وہ ہے تبارکا۔ تبارکا آپ کا فعل ہے اور فعل ماضی ہے، مادہ ہے اس کا با، را اور کاف، اور باب استعمال ہوا ہے تفاعل، تبارکا یتبارکو، تبارکن۔ رفع میں بولا ہے میں نے، لیکن جو مصدر کی پریکٹس ہے وہ حالت نصب میں بولنے کی ہے، تو ہم اس کو اس طرح بولیں گے تبارکا یتبارکو تبارکن۔ یہ لفظ جو ہے یہ برکت سے مشتق ہے، برکت سے نکلا ہوا ہے، اور برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑھنے اور زیادہ ہونے کے، خیر کی کثرت، خیر کی زیادتی اور خیر کا مستقل ہونا، یعنی دوام کثرت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے سب سے بالا تر اور کثیر الخیر اور دائم الخیر، ان معنی میں یہ آئے گا۔ اور چونکہ باب تفاعل میں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو تبارکا بہت بابرکت ہے، یعنی مبالغے کے ساتھ ہم اس کا پھر ترجمہ کریں گے، بہت بابرکت ہے۔ کون؟ تبارکا فعل آ گیا تو اس کے بعد آگے آ رہا ہے الذی، اب یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، لیکن فاعل سے پہلے ظاہر بات ہے الذی آپ کا آ گیا، تو الذی آپ کا اسم موصول ہے، تو اسم موصول جب بھی آئے گا آگے صلہ آئے گا، اور صلہ آپ جانتے ہیں کہ صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ، اور اگر جملہ ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر شبہ جملہ ہوگا تو بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ۔ تو پورا چارٹ وہ آپ کے سامنے ہم کر چکے ہیں، ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے۔ تو اب ہم صلے کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی بیدہ الملک، یہاں تک ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو بیدہ الملک میں جو الفاظ ہیں ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لے لیں۔ با آپ کا حرف جر، جب بھی حرف جر آئے گا آگے مجرور ضرور ہوگا، تو آگے یدی یہ آپ کا مجرور ہے، لیکن اصل لفظ دیکھیں ہے یدن، یدن کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ۔ اب کسی اسم کی تنوین کب کب چلی جاتی ہے یہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے، اسم کی تنوین کے جانے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ اس پر الف لام آ جائے تو اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اسم مضاف بن کر آ رہا ہو تو تنوین چلی گئی، اسم جو ہے وہ یا حرف ندا کے بعد آ رہا ہو، یعنی زیدن اسم ہے، آپ کہیں اسے آواز دیں یا زیدو کہیں گے، یا زیدن نہیں کہیں گے، تو اس زیدن کی تنوین چلی گئی۔ یا پھر کوئی اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہو تو اس پہ تنوین نہیں ہوتی۔ تو یدن میں نے آپ کے سامنے لفظ بولا ہے، یہ منصرف اسم ہے، تنوین والا اسم ہے، تنوین نہیں آ رہی، تو تنوین نہ آنے کی وجہ اب ہم دیکھیں گے، کیا اس پہ الف لام داخل ہے؟ نہیں، غیر منصرف سے ویسے نکال دیا ہم نے اسے، اس لیے کہ میں نے یدن لفظ بولا ہے تو منصرف اسم ہے۔ پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے ہے نہیں، حرف جر آ رہا ہے تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، لہٰذا یہ یدی جو ہے یہ با حرف جر کی وجہ سے جر میں ہے لیکن ساتھ مضاف بھی ہے۔ اب جب بھی مضاف آئے گا تو اس کا مضاف الیہ ضرور ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کنسٹرکشن میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب وہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، یدہ لفظی ترجمہ ہوگا اس کا ہاتھ، بیدہ اس کے ہاتھ میں، یہاں پر با جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، میں کے معنی میں، اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ یدن کا لفظ جو ہے اس کی جمع استعمال ہوتی ہے ایدن، اور ید کا لفظ اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، لہٰذا جو ہمارے مفسرین ہیں، اور مفسرین میں بھی
جو بعد میں آنے والے مفسرین ہیں، پہلے والوں نے تو اس کو چھیڑا ہی نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں. لیکن بعد کے آنے والے مفسرین نے پھر ان الفاظ کی تعویل کی ہے، تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے یہاں پر ید کے معنی جو ہیں وہ قدرت کے ساتھ کی ہے، یعنی بی یدی ہی، اس کی قدرت میں. بی یدی ہی جار مجرور، پورا مرکب آپ کے سامنے آ گیا، یعنی باب کا حرف جار، ید مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، کنسٹرکشن ساری آپ کے سامنے ہے. جار مجرور مل کر خبر مقدم، کیونکہ ہمیں صلہ بنانا ہے اور صلہ ہمارا ہوتا ہے جملہ. اور الملک یہ مبتدا مؤخر ہے، الملک مبتدا مؤخر، الملک ملکیت بادشاہت. تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ بن گیا الذی کے لیے، اور الذی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ تبارک فعل کے لیے فاعل بن گیا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. تو تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں بادشاہت ہے. واو آپ کا حرف عطف، ہوا مبتدا، مبتدا آ گیا تو خبر آگے آئے گی. خبر آپ دیکھیں قدیرن، آپ کو 3 الفاظ کے بعد مل رہی ہے، یعنی ہوا قدیرن، وہ قدرت رکھنے والا ہے. الا آپ کا حرف جر، حرف جر آ گیا، مجرور آگے ضرور ہے، مجرور آگے آپ کا کلی. اب یہ کلی جو ہے پھر کلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کلن منصرف اسم ہے، یہاں بھی تنوین نہیں آ رہی. اللہ کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ کلن ہونا چاہیے تھا، لیکن تنوین نہیں آ رہی، تو تنوین نہ ہونے کی وجہ الف لام یہاں نہیں ہے، تو مضاف بن رہا ہے. مضاف بن رہا ہے تو آگے مضاف الیہ ہوگا لازماً. تو شیئن جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر مجرور، اور جار اور مجرور مل کر متعلق ہو گئے خبر کے. مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے اس کو ہم جوڑیں گے، اس کو ہم عطف کریں گے، معطوف بنائیں گے پہلے جملے کے صلے پر. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان ترکیب جو ہے وہ دوں. ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ ٹیکسٹ جب بھی آئے گا آپ کا، اس میں ایک سے زائد تراکیب جو ہے وہ پاسبل ہے، ایک سے زائد تراکیب آپ کو مل سکتی ہیں. کوشش میری یہی ہے کہ آسان سے آسان ترکیب جو آپ کے سامنے رکھوں. تو میں نے اس لیے کوشش یہ بھی ساتھ کی ہے کہ جملوں کو، جو بڑے جملے ان کو چھوٹے چھوٹے جملے کر کے توڑ لیا جائے، اور پھر ایک جملہ جب آپ اس کا انالیسس کر لیں تو پھر اس کو دوسرے جملے کے ساتھ ہم جوڑ دیں، ملا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. بجائے اس کے کہ میں اس کو اس طریقے سے کرتا کہ بیدہ الملک کو میں جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر اس کو معطوف علیہ کر دیتا، اور ہوا علی کل شیء قدیر کو جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر میں صلہ بنا دیتا الذی کے لیے. ایک تو پاسبلٹی یہ تھی. تو اس لیے میں نے ایک جملے کو وہاں تک رکھا، اور یہ جو دوسرا جملہ تھا اس کو میں نے معطوف کر دیا پہلے الذی کے صلہ پر. تو یہ اس طریقے سے آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اب یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں. ایک لفظ یہاں پر آیا ہے شیئن، جو کہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے یہاں پر. شاء یشاء شیئن، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، چاہنا. اور چیز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے شیئن کا لفظ، یعنی شیئن مصدر بھی ہے شیئن، اور شیئن جو ہے وہ اسم بھی ہے. تو اس کے معنی چیز ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا تصور کیا جا سکے. یعنی یہ چیز سمجھیں گے تو آپ کو ترجمہ سمجھنے میں بڑا مزہ آئے گا. یعنی ہر وہ چیز جس کا تصور کیا جا سکے اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکے. اب یہاں پر دیکھیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، یعنی شیئن اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ وسعت آ گئی، اور پھر اس پہ کل بھی لفظ آ گیا، یعنی ہر چیز پر وہ قادر ہے. اچھا، قدیر کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن جو ہے اس میں
نوٹ کیجئے گا کہ یہ فعیل کا لفظ فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہے فعیل کا وزن، لیکن فعیل کا وزن اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کانٹیکسٹ پھر بتائے گا. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو، آپ جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں الرحیم کا لفظ ہے. الرحیم فعیل کا وزن ہے. اب رحیم کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ رحم کرنے والا، فاعل کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم یہ بھی فعیل کا وزن ہے. اب یہ اس میں فاعل کے معنی میں نہیں، یعنی رجم کرنے والا نہیں بلکہ رجم کیا ہوا، تو اس میں مفعول کے معنی میں ہے. تو یہ فعیل کا وزن جو ہے یہ کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا اور کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوگا. یہ آپ بات سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی آپ کو. تو یہاں پر قدیر جو فعیل کا وزن ہے، ایک تو مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسرے یہاں پر یہ فاعل کے معنی میں، یعنی قادر، قادر کے معنی میں، قدرت رکھنے والا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور شیء کا لفظ جو ہے مصدر ہے، اور مصدر بھی جو ہے یہ بھی آپ کہہ لیں اسم الفاعل اور اسم المفعول کے معنی میں اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پر یہ شیء کا لفظ جو ہے یہ بھی اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جس کو اللہ چاہتا ہے. تو یہاں پر ایک آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی گرامیٹیکلی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسری آیت جو ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی آپ کا پھر اسم موصول شروع ہو گیا، اسم موصول آ گیا تو آگے صلہ، اور صلہ کیا ہوگا؟ جملہ. اور جملہ کون سا؟ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. خلق فعل، خلق فعل با فاعل، الموت مفعول، لیکن ساتھ آگے حرف عطف بھی آ رہا ہے، والحیات، لہٰذا ہم اس کو ابھی مفعول نہیں بناتے الموتا کو، اس کو ہم کر دیتے ہیں معطوف علیہ. واو عاطفہ، الحیات معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ بن گئے مفعول. فعل اور فاعل اور مفعول ہمارے سامنے آ گئے. آگے ہم لے کے چلتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری آیت مکمل نہیں ہوئی. لیبلوکم، اگلے الفاظ آ رہے ہیں لیبلوکم. یہ لام جو ہے یہ ہے لام کئی، لام کئی تاکہ سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے فعل مضارع یبلوا، با لام واو مادہ، اور با لام واو مادہ آپ کے سامنے آ گیا تو صحیح یا غیر صحیح فعل کی تقسیم فوری طور پہ ذہن میں آنی چاہیے. غیر صحیح، اور پھر غیر صحیح میں ناقص، اور ناقص میں ناقص واوی. باب ہے نون، تو یہ بن گیا آپ کا بلا یبلو. بلا یبلو، بلا ان آزمانا. یبلو یہ تھا آپ کا نارمل مضارع، اس پہ ہم نے لام کئی جب داخل کیا تو لام کئی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو خفیف کرتا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لام کئی کچھ نہیں کرتا، اس کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہے، اس نے مضارع کو خفیف کرنا ہے. اور یہ لام جو ہے پھر یہ حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یعنی لی ان یبلوا، خفیف ہوا تو یبلو سے یبلوا، یعنی پہلی قسم کے جو سیکھے ہیں یبلو، تبلو، تبلو، ابلو، نبلو، ان سیخوں میں جو آپ کا لام کلمہ ہے اس پہ کیا آتی ہے؟ خفیف ہونے کی صورت میں زبر آتی ہے. تو یہاں پر زبر دیکھیں آپ کو مل رہی ہے. یبلوا فعل پلس فاعل، کلیئر ہو گیا؟ فعل پلس فاعل آ گیا، آگے کم، کم کی ضمیر یہ مفعول آ گئی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو کم کو مفعول اول قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو پورا جملہ ہے اس کو ہم مفعول ثانی بنائیں گے یبلو فعل کے لیے. اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ لام کئی کے بعد ان آپ کا مقدر ہے، چھپا ہوا ہے،
اور ان جو ہے یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے فعل کو، اور مصدر جو ہے وہ چونکہ مفرد ہوتا ہے لہٰذا یہ پورا جملہ جو ہے مفرد کی تعویل میں ہو جاتا ہے، سنگل ورڈ کے طور پہ پھر یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی لکھا بھی آپ کے سامنے ہوا ہے کہ جملہ فعلیہ بتعویل مفرد ان مقدرہ کی وجہ سے، ان مقدرہ یعنی جو ان جو ہے پوشیدہ اس کی وجہ سے. اب اس کو ایکم احسن عملا کو بھی کر لیں ساتھ تاکہ پھر اس حصے کو ہم مکمل کر لیں. ایکم، ایو اس میں استفہام، اور اسماء استفہام میں آپ نے پڑھا ہے کہ تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے. تو ایون منصرف ہے اور ایون جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو مضاف ہو کر آیا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تنوین ختم ہو گئی. ایکم تم میں سے کون، یہ آپ کا مبتدا بن گیا کیونکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ صدارت کلام چاہتے ہیں، مبتدا بن گیا. اور خبر آ رہی ہے اس کی احسنو، تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے، اسم تفضیل. اچھا اب تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے، اب یہاں پر دیکھیں جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے، کس لحاظ سے بھی زیادہ اچھا ہے. اب کیا مال کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، کیا رتبے کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، کیا اولاد کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عملاً، عمل کے لحاظ سے. تو یہ عملاً اس کی تمییز ہے. اچھا جس کی تمییز بیان کی جائے گی اسے ممیز کہتے ہیں. تو ممیز اور تمییز مل کر پھر جملے میں کوئی حصہ بنیں گے. تو ایکم آپ کا مبتدا اور ممیز اور تمییز مل کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. میں نے آپ کے سامنے دو ٹرمز استعمال کیے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ خبریہ، اور اب آپ کے سامنے ٹرم آ گئی انشائیہ. تو انشائیہ جس میں سوال ہوگا، جو کوئی فعل امر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جملے جو انشائیہ ہوں گے. سادہ جملے جو ہیں آپ کے وہ خبریہ، جس میں خبر دی جا رہی ہوگی اس کو ہم جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، لیکن جس میں سوال ہوگا وہ آپ کا انشائیہ کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مفعول ثانی، مفعول دوسرا بن گیا. اب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر بتاویل مفرد سنگل کے طور پہ آ گیا. اب جب اسے ہم نے سنگل کے طور پہ لے لیا تو اب اس کو ہم محلن اس کا اعراب شو کریں گے. محلن اعراب ہوگا اس کا، محلن یا تو یہ مرفوع ہوگا یا محلن یہ منصوب ہوگا یا محلن یہ مجرور ہوگا. تو یہاں پر یہ اصل میں لام میں جارہ کی وجہ سے پورا جملہ آپ جو مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ جار آ گیا تو ظاہر بات ہے مجرور ہے. تو یہاں پر یہ مجرور بن کر آ رہا ہے، یعنی اسے ہم کہیں گے کہ محلن مجرور ہے، محل کے اعتبار سے مجرور ہے کیونکہ جس جگہ پر آ رہی ہے وہ جگہ کس کی ہے، وہ مجرور کی جگہ ہے. تو یہ محلن مجرور ہے. اب یہ جار اور مجرور مل کر متعلق ہو گئے خلا کا فعل کے. تو ہمارا اتنا پورشن بھی مکمل ہو گیا. یعنی اب ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ خلا کا فعل بفاعل، الموت والحیات آپ کا مفعول، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ پورا حصہ جو ہے یہ آپ کا متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول کے لیے. اب موصول اور صلہ مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے، اس کو ہم جو پچھلا الذی ہے نا اس کا بدل قرار دے دیں گے، یعنی اسی سے بدل ہے. یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک ہوا جو ہے مبتدا محذوف مان لیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں وہ آزمائے، یعنی تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. یا ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنا لیں اس کو، یا سمپل اسے بدل کر لیں پچھلے الذی کے ساتھ. تو یہ حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا. اور پھر اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وہ آپ کا عاطفہ، هو العزیز الغفور. ہوا مبتدا، العزیز خبر اول اور الغفور خبر ثانی. ٹھیک ہے، عام طور پہ خبر آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے لیکن خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. تو وَهُوَ الْغَفُورُ عزیز الغفور، وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ العزیز
الغفور ہے. تو یہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، اب اس کو کیا جوڑیں گے؟ اس کو بھی جس طرح ہم نے پچھلے جملے میں اس الذی کے لیے الذی کے صلہ پر عطف کیا تھا، اس کو اس طریقے سے بھی عطف کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایڈوانس چیز ہو جائے گی. اگر اس سٹیج پر آپ ایک ایک جملے کو اتنا انالائز بھی کر لیں تو بھی آپ کے لیے کافی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا یہاں تک جو ہے وہ خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ جو ہے یہ کیوں قائم کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے. آپ کی دولت، آپ کا سٹیٹس، آپ کا مقام، سٹیٹس سیم ہے، لیکن ایک سٹیٹس میں نے کہا ہے پیسے کے حساب سے اور ایک کہا ہے آپ کو آپ کی عزت کے اعتبار سے. اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ جتنے مرضی دولت مند ہوتے رہیں، آپ جتنے مرضی باعزت ہوں اس معاشرے میں، لیکن اللہ کے نزدیک اگر آپ کچھ ہیں تو وہ عمل کے اعتبار سے. تو اس نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. تو الحمدللہ 2 آیات ہماری سورۃ ملک کی مکمل ہو گئی ہیں گرامیٹیکلی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم 3 آیت سے شروع کریں گے، اور ٹیکسٹ چونکہ آپ کے سامنے موجود ہے اور حل اس کا آپ کے سامنے موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اتنا ٹائم نہیں لگے گا اب، کیونکہ آج پہلا دن تھا، اس حوالے سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. اور اب چونکہ آپ ٹیکسٹ پڑھ کر بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ذرا جلدی ہم اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر سکیں گے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ اصل قرآن مجید کا مقصد جو ہدایت ہی دینا ہے. عربی ہمیں آ جائے، نحوی ترکیب آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے فاعل ہے، مفعول ہے، یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے، لیکن ہماری دوڑ، ہماری بھاگ دوڑ ساری کی ساری پھر اس دنیا کی طرف رہے اور ہم عمل کے حساب سے آگے نہ چل سکیں تو ہماری عربی جاننے کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.